السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 30 ربیع اول۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح مکہ کی ایک شریف خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک دولت مند بیوہ عورت تھیں۔ اس سے پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور حسن اخلاق جیسی صفات کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام کو ٹھکرا چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کا تذکرہ اپنے چچا ابو طالب سے کیا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، اور ابو طالب بنو ہاشم اور مضر کے سرداروں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آخری وقت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار اور غم خوار بیوی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہیں۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جسم کا خوشبودار ہو جانا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں 3 دن کے بعد بھی مشک کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں ترک جماعت کا انجام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں زلزلہ وغیرہ سے حفاظت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری عظمت کے طفیل زمین میں دھس جانے سے حفاظت چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، آپس میں سلام و مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور یہ عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ لوکی دودھی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی دودھی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ گناہ کم کرو، تمہارے لیے موت آسان ہو جائے گی، اور قرضہ کم کرو، آزادی کی زندگی گزارو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔